سورہ نصر اور سورہ اخلاص کا ترجمہ کیا تھا، اور اس سے پہلے ہم نے سورہ کوثر اور سورہ کافرون کا ہم نے تفصیل سماعت کر لی. ٹھیک ہے، تو آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورہ نصر کا پس منظر سمجھیں گے، اور سورہ اخلاص اس کے بعد پھر انشاءاللہ تعالیٰ آخری میں اگر ٹائم بچا تو سورہ فلق اور سورہ ناس کا ترجمہ کریں گے، تاکہ جو اگلی کلاس ہوگی ہماری وہ آخری کلاس ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. تو اس آخری کلاس میں پھر ہم سورہ فلق اور سورہ ناس کا ہم تفصیل سماعت کر لیں گے، اور اگلے آخری کے اگر 10-15 منٹ میں ہمیں ٹائم ملا اگلی کلاس میں تو ہم نے پورا 12 کلاسوں میں پڑھا اس کا ریکیپ اس کو وہ کر لیں گے، ایک جس کو کہتے ہیں سمری اس کی کر لیں گے، خلاصہ کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا، سورہ نصر یہ قرآن پاک میں نزول کے اعتبار سے سب سے آخری صورت ہے، شاید میں نے آپ کو بتایا تھا. اس کا نمبر ہے 114. یہ شروع سب سے آخری میں ہوئی، اور ظاہر سے چھوٹی سی صورت تھی، وہ آتے ہی ختم ہو گئی. لیکن اس کے بعد بھی قرآن پاک نازل ہوتا رہا. وہ سورہ انعام اور سورہ توبہ اور سورہ نساء کی کچھ آیتیں تھیں، سورہ مائدہ کی کچھ آیتیں تھیں جو اس کے بعد بھی نازل ہوئیں. تو اس صورت میں بیسیکلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فتح مکہ کی خوشخبری عطا فرمائی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ فتح مکہ عطا فرمائے گا. اچھا، بزرگوں نے فرمایا کہ اس صورت کے فوراً بعد نہیں، لیکن کافی عرصے بعد فتح مکہ ہوئی، یعنی یہ اتنی پہلے نازل ہو گئی تھی. تو اب فتح مکہ کا پس منظر کیا بنا؟ فتح مکہ کا پس منظر آپ جانتے ہیں، وہ اس طرح ہوا کہ ایک وقت تھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھا، اور خواب یہ دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ حلق کروا رہے ہیں، سر کو احرام پہنا، عمرہ کیا، اور عمرہ کرنے کے بعد سر کو حلق کیا. تو جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خواب دیکھا تو یہ خواب دیکھنے کے بعد آپ نے اپنے صحابہ سے یہ خواب ڈسکس کیا، بتایا کہ یہ اس طرح کی باتیں ہوئی ہیں، مطلب اس طرح میں نے خواب میں دیکھا ہے. اچھا، ایک بات یہ یاد رکھی جائے کہ جو انبیاء کے خواب ہوتے ہیں وہ وحی کے برابر ہوتے ہیں. انبیاء کے جو خواب ہوتے ہیں وہ وحی کے برابر ہوتے ہیں، یعنی وحی ہی ہوتے ہیں. اچھا، تو اب حضور نے جب یہ خواب دیکھا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ سے ڈسکس کیا. تو صحابہ کے اندر ویسے بھی کافی عرصہ ہو گیا تھا مدینہ منورہ میں آئے ہوئے، اور کافی سال گزر چکے تھے کہ مکہ مکرمہ خانہ کعبہ کا دیدار نہیں ہوا تھا. تو ہم جنہوں نے ایک مرتبہ بھی نہ دیکھا ہو خانہ کعبہ کو، تو ہم تو جس کو کہتے ہیں ہم بھی اتنا تڑپتے ہیں، تو وہ تو رہتے ہی وہاں تھے، وہ کتنا تڑپتے ہوں گے خانہ کعبہ کے لیے. تو جب صحابہ نے یہ بات سنی تو صحابہ کافی اس کو کہتے ہیں کہ جوش میں آئے، اور کہا کہ یا رسول اللہ ہم عمرے کے لیے چلتے ہیں یا حج کے لیے چلتے ہیں، یا ایسا کچھ معاملہ کرتے ہیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حج کی نیت سے احرام باندھے اور مکہ مکرمہ کی طرف چلے. ذی قعدہ کا مہینہ تھا، ذی الحجہ کا نہیں تھا، ذی قعدہ کا مہینہ تھا. اور اپنے ساتھ جانور لیے. جانوروں کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. ایک جانور وہ ہوتے ہیں اس وقت، ایک جانور وہ تھے کہ جو صرف زاد راہ کے طور پر لیے جاتے ہیں. پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ 2-2 ڈھائی مہینے کے سفر ہوتے تھے. تو ان 2-2.5 مہینوں کے سفروں میں، یا سمجھے 15 دن کے سفر میں، یا 1.5 مہینے کے سفر میں، پہلے ریسٹورنٹ ہوتے نہیں تھے، کہیں بھی رستے میں رکے، ہائی وے پہ، موٹر وے پہ رکے، وہاں سے کسی ہوٹل میں کھانا کھا لیا. تو لوگ پہلے سفر میں کیا کرتے تھے، تو خود اونٹ پر سفر کرتے تھے، اور ساتھ اپنے بکریاں لیتے تھے، اور ان بکریوں کو ہر 2 دن بعد، 3 دن بعد، 4 دن بعد جب ان کو موقع ملتا تھا ذبح کرتے تھے، ذبح کر کے پکا کے کھا لیا کرتے تھے. یہ ان کا ایک بہت نارمل سا روٹین تھا. تو جب اس سفر پہ بھی جب جانور لیے گئے تو ان جانوروں کی 2 قسمیں بنی. ایک جانور تو وہ تھے جو زاد راہ کے طور پر کھانے کے استعمال کے لیے انہوں نے لیے مسلمانوں نے، اور ایک جانور وہ تھے جن کے اندر جس پر نصب لگے، یعنی جس پر وہ ایسے نشان لگا دیے گئے کہ یہ جانور وہ ہے کہ جو ہم حج کی قربانی کے اندر ہی قربان کریں گے، اس کے علاوہ اس کو ہم قربان نہیں کریں گے. تو جس جانور پر نیت کر لی جائے کہ یہ حج کے لیے قربان ہوگا، اب اس کو کھانے پینے کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا شرعی طور پر. تو اس لیے ان جانوروں کو پھر
محفوظ رکھ لیا گیا کہ یہ جانور حج کے لیے قربان ہوں گے۔ ان کو قلائد کہتے ہیں، قلائد یا نصب کوئی نشانی ایسی لگا لی جاتی ہے۔ آج کے دور میں بھی شرعی مسئلہ یہی ہے کہ اگر کسی جانور پر آپ نے قربانی کی نیت کر لی کہ یہ میں عید الاضحیٰ کے قربانی کے اندر ہی دوں گا، تو اب اس قربانی کی نیت کرنے کے بعد اس کو عید سے پہلے ذبح نہیں کر سکتے نارمل کھانے پینے کے لیے۔ آج کے دور میں بھی یہی، اگر آپ نے کسی جانور پر نیت نہیں کی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کسی بھی جانور کو لیں اور ذبح کر لیں کھانے پینے کے لیے، اور عید کا دن آئے تو عید کے دن کسی ایک جانور پر قربانی کی نیت کریں، عید کی قربانی کی نیت کریں اور اس کو ذبح کر دیں تو آپ کی قربانی ادا ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ نے عید کے 10 دن پہلے سے ایک جانور پہ نیت کر لی کہ میں اس کو عید پہ قربان کروں گا، تو اب آپ اس کو عید پر ہی قربان کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ قربان نہیں کر سکتے۔ اس کی عام سی مثال ایسی ہے کہ ہم اور آپ جو جانور لیتے ہیں، اگر ہم جانوروں کا کاروبار کرتے ہیں تو ایک الگ بات ہے، لیکن اگر ہم اور آپ جانور کا کاروبار نہیں کرتے تو ہم جب بھی قربانی کا جانور منڈی سے لے کر آتے ہیں تو وہ عید کی قربانی ہی کا جانور ہوتا ہے۔ اب ہم 10 دن پہلے لائیں، 8 دن پہلے لائیں، 5 دن پہلے لائیں یا 15 دن پہلے لائیں، تو اب 15 دن سے پہلے ہم اس کو کسی بھی صورت ذبح نہیں کر سکتے، بشرطے کہ وہ جانور مرنے والا ہو۔ اگر اس کو کوئی چوٹ لگ گئی، اس کو کوئی ایسی اللہ نہ کرے بیماری ہو گئی کہ اب وہ مرنے کے قریب ہے، تو اس کے مرنے سے پہلے ہم اس کو ذبح کر لیں اور اس کا جانور استعمال کر لیں، کیونکہ ہمیں پتہ لگ گیا کہ اب یہ زندہ نہیں بچے گا، اور پھر ہم اس کے بعد ایک دوسری جانور کو خریدیں گے تاکہ ہماری قربانی ادا ہو۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ بالکل سیم اسی طرح اس زمانے میں بھی یہی مسئلہ تھا، تو اب جانوروں پر نشان لگا لیے گئے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب سفر شروع ہوا اور سفر کر کے حدیبیہ کے مقام پر پہنچے، تو جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو وہاں پر مسلمانوں نے پڑاؤ ڈالا، اس طرح ڈالا کہ کافر جو تھے، کافر یہ سمجھے کہ مسلمان ہم پر جو ہے وہ حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو اس لیے کافروں نے کہا کہ ہمیں مسلمانوں کو روکنا ہوگا، اگر ہم نے مسلمانوں کو نہ روکا تو یہ ہم پر چڑھائی کر دیں گے اور ہم جو ہے وہ پریشان ہو جائیں گے۔ اچھا، تعداد بھی اس وقت مسلمانوں کی کافی زیادہ تھی، جو مدینے سے مسلمان چلے تھے ان کی تعداد کافی زیادہ تھی، بعض نے ہزاروں لکھا ہے، بعض نے تو لاکھوں تک کی تعداد لکھی ہے کہ یہ تعداد لاکھوں میں چلی گئی تھی، لیکن ہزاروں کی تعداد والی روایت زیادہ افضل ہے۔ بعض نے فرمایا 10,000 تھے، بعض نے فرمایا 1,13,000 تھے، بڑے اس پہ 1,14,000، بڑے اس میں مختلف اقوال ہیں۔ بہرحال ایک اچھی خاصی تعداد تھی مسلمانوں کی جو کافروں کو پریشان کر رہی تھی کہ مکہ مکرمہ میں اگر یہ لوگ داخل ہو گئے تو ہمارے لیے پریشانی ہو سکتی ہے، سب مل کر۔ اچھا جناب، اب ہوا کیا کہ کافروں نے مسلمانوں کو وہاں رکوایا، مسلمانوں نے وہاں پڑاؤ ڈالا، اور اب جو ہے مسلمانوں کی اور کافروں کی بات چیت شروع ہوئی۔ اچھا، حضرت عروہ بن مسعود ثقفی ایک صحابی ہیں حضور کے، جو اس وقت ایمان نہ لائے تھے، وہ ایک دوسرے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے اور ان کو بڑا بنا کر کافروں کی طرف سے بھیجا گیا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے معاملات کو ڈسکس کرنے کے لیے، اور یہاں سے مسلمانوں کی طرف سے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا معاملات کو ڈسکس کرنے کے لیے۔ پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، وہ وہاں گئے تو وہاں پر ان کو روک لیا گیا، آپ جانتے ہیں ان کو روک لیا گیا، اور پھر مسلمان سمجھے کہ ان کو شہید کر دیا گیا ہے، تو بہرحال حضرت عثمان غنی وہیں پر رک گئے، اور حضرت عثمان غنی کے بعد حضرت عروہ بن مسعود ثقفی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مذاکرات یعنی بات چیت کرنے کے لیے آپ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ خیر بہرحال بات چیت ہوئی، بہت سارے معاملات ہوئے، تو وہاں پر ایک معاہدہ ہوا جسے معاہدہ حدیبیہ کہا جاتا ہے یا صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ یہ بچپن میں بھی اسکول کے کورسز میں پڑھائی جاتی ہے صلح حدیبیہ کہ اس میں بہت ساری شرائط تھی۔ اچھا، اس میں جو فتح مکہ سے اس کا تعلق کیا ہے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس میں 2 شرائط ایسی تھیں کہ ان دونوں شرائطوں نے فتح مکہ کروائی۔ وہ 2 شرائط کیا تھی؟ ایک شرط یہ تھی، سب سے پہلی شرط یہ تھی کہ مسلمان اس سال چلے جائیں گے، اگلے سال واپسی آئیں گے، عمرہ کریں گے، 1 دن کے لیے 2 دن کے لیے ان کے لیے حرم کو کھول دیا جائے گا، یہ بہت ساری الگ بات ہے۔ 2 شرائط ایسی تھی جو بہت امپورٹنٹ تھی فتح مکہ کے لیے۔ سب سے پہلی شرط یہ تھی کہ کافروں نے یہ کہا کہ اگر مکہ میں سے کوئی کافر یا مسلمان چاہے کوئی بھی ہو، اگر وہ مدینہ چلا گیا تو مسلمان ریاست اسے ایکسیپٹ نہیں کرے گی بلکہ مکہ والا کو واپسی کر دے گی۔ کوئی شخص اگر مکہ سے بھاگ کر مدینہ چلا جاتا ہے
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مدینہ کی ریاست اس کو تسلیم نہیں کرے گی، بلکہ واپس مکہ کے حوالے اس شخص کو کر دیا جائے گا۔ پہلے اسی کے ساتھ دوسری شرط کیا تھی، اگر مدینہ سے کوئی شخص مکہ آتا ہے بھاگ کر تو مکہ والے اسے واپس نہیں کریں گے بلکہ اپنے پاس روکنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ اب یہ شرط بظاہر دیکھی جائے تو بہت ہی ڈس بیلنس ہے کہ مکہ کی طرف سے کوئی آئے تو اس کو واپسی کر دیا جائے گا، مدینہ کی طرف سے کوئی آئے اس کو واپسی نہیں کیا جائے گا، مطلب یہ انصاف والی بات ہی نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس پر تھوڑا ریزسٹ کیا۔ ریزسٹ سے مراد یہ ہے کہ حضور کی بارگاہ میں اپنی اس کو کہتے ہیں عرض گزارش کی، عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ یہ تھوڑا معاملات جو ہے نا سمجھ سے باہر ہو رہے ہیں، میرے سمجھ سے باہر ہو رہے ہیں۔ تو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی وقت نہیں ہے ان سے بحث مباحثہ کرنے کا، ابھی ہمیں ان کی شرط تسلیم کرنی ہے، ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے صدقے چلو بڑی فتح عطا فرمائے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطمئن ہو گئے۔ پھر ایگریمنٹ لکھنے کا وقت آیا تو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے اپنے ہاتھوں سے اس ایگریمنٹ کو لکھا، صلح حدیبیہ کو لکھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی وہ واپسی کر دیا گیا مکہ سے۔ حضرت عثمان غنی نے وہاں پر حضور کے بغیر عمرہ ادا نہیں فرمایا، حضرت عثمان غنی بھی واپسی پھر مسلمانوں کے ساتھ مکہ آ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مکہ آ گئے۔ اچھا وہاں پر کیا ہوا کہ میں نے آپ کو شاید پچھلی تفسیر میں بتایا تھا جب میں سورہ کوثر کی تفسیر کر رہا تھا کہ فصل لربک وانحر، کہ آپ نماز پڑھی، اور اب مسئلہ یہ ہوا تھا کہ جن جانوروں پر نیت ہو گئی حج کی قربانی کی ان جانوروں کا کیا کریں۔ ساری مسئلہ تو تھا نا کہ مسلمان جن جانوروں پر قربانی کی نیت کر کے لے آئے تھے اب ان جانوروں کا کیا کریں گے۔ تو ان جانوروں کو یہ ہوا کہ اب اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے لیے ایگزیمپشن دی۔ ایگزیمپشن اس طریقے سے دی کہ آپ 2 رکعت نفل نماز ادا کر لیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کے عمرے کے لیے کافی ہو جائیں گی، اور جو جانور آپ نے حج کی نیت سے مختص کر لیے آپ ان کی قربانی کر لیجئے، اللہ تعالیٰ اس قربانی کو بھی قبول فرما لے گا، اس سال ہی قبول فرما لے گا۔ یعنی حج کے لیے مطلب ایک اسپیشل جانور جس پر حج کی قربانی کی گئی ہو تو وہ حج ہی کے لیے قربان ہوگا، اس کو نارمل بھی قربان نہیں کر سکتے، یہ شرعی مسئلہ ہے۔ خیر بہرحال یہ اس وقت یہ مسئلہ ہو گیا، مسلمان واپس مکہ آ گئے۔ اب شروع ہوا فتح مکہ کا سیناریو۔ کیسے شروع ہوا؟ اب مسلمان مکہ میں ہیں اور مدینہ میں ہیں، مکہ میں کافر ہیں۔ مکہ سے ایک غلام تھے جو کہ مسلمان تھے، ایک کافر کے غلام تھے۔ غلام آپ کو مانا ہے وہ معلوم ہوگا کہ اس زمانے میں غلاموں کا کنیزوں کا ایک ہوتا تھا، سسٹم ہوتا تھا۔ تو ایک غلام تھے مسلمان جو کسی کافر کے انڈر میں تھے، وہ مکہ سے بھاگے اور بھاگنے کے بعد مدینہ آ گئے، حضور کی بارگاہ میں آ گئے، یا رسول اللہ میں بھاگ کر آ گیا ہوں، میں وہاں نہیں رہ سکتا، مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے، میں کیسے رہوں ایک کافر کے انڈر میں۔ حضور نے فرمایا کہ آپ کی بات تو بالکل ٹھیک ہے لیکن میں آپ کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتا، ہمارا ان سے معاہدہ ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ کہ آپ کچھ کریں میں واپس نہیں آ سکتا۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے لیکن میں بھی آپ سے معذرت چاہتا ہوں، میں جو ہے نا کافروں سے کیے کہ معاہدے کی وہ خلاف ورزی نہیں کر سکتا، ورنہ لانگ ٹرم میں مسلمانوں کو نقصان ہوگا اس بات کا۔ ابھی شارٹ ٹرم ہو سکتا ہے ہم آپ کی وہ خدمت کر لیں، لیکن لانگ ٹرم میں نقصان یہ ہوگا کہ کل ہم پر ہی انگلیاں اٹھائی جائیں گی کہ مسلمانوں نے اپنے معاہدے کی پاسداری نہیں کی، تو میں آپ کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتا۔ تو انہوں نے پھر وہ کہا ٹھیک ہے، وہ پھر واپس مکہ آ گئے۔ پھر بہرحال مکہ آ گئے تو مکہ آنے کے بعد ان کا جو مالک تھا اس نے سختیاں بڑھا دی، ظلم و ستم بڑھا دیے، کیونکہ ان کو اس کو سمجھ آ گئی کہ یہ تو بھاگ گئے تھے، تو سختیاں بڑھا دی، ان پر ظلم و ستم بڑھائے۔ تو وہ جو صحابی تھے، وہ جو مسلمان تھے، جو غلام تھے، وہ 1 یا 1.5 مہینے بعد پھر انہیں موقع ملا، پھر وہ بھاگے اور اب وہ مدینہ کے اندر داخل نہیں ہوئے، کیونکہ انہیں پتا تھا مدینہ کے اندر داخل ہونے کا فائدہ نہیں، حضور نے تو ایکسیپٹ کرنا نہیں کیونکہ معاہدہ ہے۔ اچھا مکہ جانا نہیں ہے کیونکہ مکہ میں اب جاؤں گا تو اب تو مزید ظلم و ستم بڑھ جائیں گے، تو اب کیا کیا جائے؟ انہوں نے کیا کیا کہ مدینہ کے باہر ایک خیمہ لگایا، ایک ٹینٹ بنایا۔ اس زمانے میں لوگوں کی پریکٹس ہوتی تھی ٹینٹ بنانے کی، درختوں کی ٹہنیوں کو توڑ کر ان سے چھوٹے چھوٹے کیمپس بنا لینے کی عادت ان کی پریکٹس ہوتی تھی، کیونکہ اس زمانے کا دستور تھا، لوگ رہتے اس طرح تھے۔ تو انہوں نے اس طرح ایک چھوٹا سا اپنا خیمہ بنایا اور اس میں وہیں کوئی جانور وانور ذبح کر لیتے، کوئی بکری ذبح کر لی، کوئی ہاتھ مرغی ذبح کر لی، اس طرح کے، اور لکڑیوں پہ کھانا پکا کے اپنا گزر بسر کرنا شروع کر دیا۔ اچھا جناب، جب وہ بھاگے اور واپسی نہ آئے تو مکہ کے اندر مسلمان ابھی بہت موجود تھے جو کہ کسی وجہ سے مدینہ ہجرت نہ کر سکے تھے، یا پھر مدینہ کی ہجرت کو تو بہت ٹائم ہو گیا تھا،
تو ہوا یہ تھا کہ اس کے بعد بھی بہت سارے لوگ مکہ میں بھی مسلمان ہوئے تھے، اس کے بعد بھی مسلمان ہوئے تھے، تو اب وہ بھی چاہتے یہ تھے کہ ہم مکہ چلے جائیں. اس میں بہت سارے آزاد تھے اور بہت سارے غلام تھے. وہ چاہتے یہ تھے کہ ہم مکہ چلے جائیں، لیکن وہ ہمت نہیں کر پا رہے تھے یا ان کو کچھ مسئلہ تھا. لیکن جب ان صحابی نے ہمت کی اور مکہ کے باہر پڑاؤ ڈالا تو اب ان کی بھی ہمت بڑھی کہ ہمیں بھی جو ہے نا مدینے کی طرف ہجرت کرنی چاہیے، کیونکہ جب وہ گئے اور واپسی نہیں آئے اس کا مطلب مسلمانوں نے رکھ لیا ان کو. تو اب پھر ایک فیملی اور نکلی مکہ سے. یہ آزاد فیملی تھی، نہیں غلام نہیں تھے، یہ فیملی اور تھی، یہ مدینہ کی طرف نکلی. یہ جب مدینہ کی طرف پہنچنے لگے تو مدینہ کے بالکل سمجھے مدینہ کی سرحد سے بالکل باہر ان کو ان کا خیمہ نظر آیا. خیمے میں وہ صحابی تھے، انہوں نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہیں آپ لوگ؟ کہا کہ ہم مدینہ جا رہے ہیں. کہاں سے آئے؟ مکہ سے آئے. اچھا مکہ سے آئے، بھاگ کر ہیں؟ بولے بھاگ کر تو نہیں ہیں، ہم تو آزاد ہیں لیکن ہم مدینہ جا رہے ہیں، مسلمان ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ مدینہ نہیں جا سکتے، آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، آپ کو جانا ہے جائیں، لیکن اگر آپ مدینہ داخل ہو گئے تو مسلمان اپنی، جس کو کہتے ہیں نا، اپنی کسٹڈی میں آپ کو مکہ چھوڑ کر آئیں گے. پہلے بھی یہی بات ہے، جب پہلی مرتبہ صحابی وہ جو تھے نا غلام جو آئے تھے مدینہ، تو حضور نے 2 صحابی کی ڈیوٹی لگائی تھی اپنے پاس کہ جاؤ ان کو مکہ اپنی کسٹڈی میں صحیح سلامت چھوڑ کر آؤ، تاکہ کل رستے میں بھی اگر اللہ نہ کرے ان کو کوئی نقصان ہو گیا، جانی نقصان، تو کافروں نے ہم پر الزام لگانا ہے. تو باقاعدہ 2 صحابی ان کو دیے کہ جا کے واپسی ان کو چھوڑ کر آؤ. ٹھیک ہے. بہرحال اب جب یہ یہاں پر پہنچے تو ان کو ان صحابی نے روکا کہ آپ مدینہ میں داخل ہو گئے نا تو آپ کنفرم واپس مکہ جائیں گے کیونکہ مسلمانوں کا معاہدہ ہے. اچھا تو کیا کریں؟ آپ یہیں رک جائیں میرے ساتھ، میں بھی مدینہ میں داخل نہیں ہو رہا اور مکہ پہ بھی نہیں جا رہا. تو انہوں نے تھوڑی مشورہ کیا اور وہیں رک گیا. اچھا وہ بھی اب کچھ عرصے بعد 2-4 دن بعد 6 دن بعد دوسرے جو مکہ کے مسلمان تھے ان کو بھی ہمت بندی کہ یار لوگ تو جا رہے ہیں، تو اس طرح کر کے لوگ جانا شروع ہوئے. اب ہوا یہ کہ ود ان 6 منتھ یا 5 منتھ کے ایک پیریڈ میں میں آپ کو خلاصۃ عرض کر رہا ہوں، روایت میں مختلف باتیں لکھی ہیں، تو ہو سکتا ہے میری بات کسی ایک روایت سے کانفلکٹ بھی ہو رہی ہو، تو ضروری نہیں ہے کہ ایک روایت میں اگر آپ نے کوئی بات سنی ہے یا کوئی پڑھی ہے تو ہو بہو ایسی ہو، اس کے علاوہ بھی بہت ساری روایتیں ملتی ہیں. تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ جو بہتر میری نالج میں وہ بات آپ کے سامنے رکھوں. تو ہوا یہ کہ اب 5 سے 6 مہینے کے اندر اندر مدینہ کے باہر ایک پوری بستی قائم ہو گئی نئے مسلمانوں کی، جس میں سمجھیں کہ کوئی 300 یا 400 صحابہ جمع ہو گئے، لوگ جب مسلمان جمع ہو گئے. اب اس میں لیڈیز بھی تھی، بچے بھی تھے. اچھا اب یہ اصل بات نہیں ہے، اصل بات یہ تھی کہ یہ جو شروع میں 60-70 لوگ جمع ہوئے نا، کچھ 40 یا 50 مسلمان جمع ہو گئے، تو انہوں نے ایک کام کرنا شروع کیا. یہ جس جگہ پر انہوں نے خیمے لگائے تھے، پڑاؤ ڈالا تھا، یہاں پر ایک رستہ گزرتا تھا کہ جو کسی خاص ملک، شاید وہ ملک شام تھا یا کسی کوئی ملک تھا، کہ جس ملک سے جو بھی تجارتی قافلہ آتا تھا وہ اس رستے سے ہو کر وہ مکہ جاتا تھا. مکہ اس رستے سے ہو کر وہ جاتا تھا جس رستے پر انہوں نے پڑاؤ ڈالا تھا. انہوں نے کیا کیا کہ یہاں پر پڑاؤ ڈالنے کے 2 مہینے بعد جب یہ لوگ 60-70 کی تعداد میں ہو گئے اور تھوڑا بہت اسلحہ بھی ان کے پاس جمع ہو گیا، تو انہوں نے مکہ جانے والے قافلوں کو لوٹنا شروع کر دیا. لوٹنا سے مراد یہ ہے کہ ان پر جو نا ان کو رستے میں وہ روک لیتے. اچھا تھے تو وہ جو قافلے تھے وہ تو سارے کافر تھے، مسئلہ نہیں تھا. اب ان قافلوں کو نقصان ہونا شروع ہوا، کافروں کو بہت زبردست مار پڑی. ان کا سارا سامان، چاہے وہ تجارتی ہو چاہے وہ جنگی سامان ہو، سارا سامان ان کے پاس ہاتھ لگنا شروع ہو گیا. اچھا یہ جو بستی تھی، نئی بستی تھی، ایک طریقے سے یہ کسی بھی صورت کسی قانون کے انڈر میں نہیں آتی تھی، نہ یہ مدینہ کے انڈر میں تھے نہ مکہ کے انڈر میں تھے. تو یہ آزاد ریاست تھی، اور آزاد ریاست تھی تو یہ بہت زیادہ پاورفل ہوتی چلی گئی نا. ٹھیک ہے، بہت زیادہ پاورفل ہوتی چلی گئی، ساز و سامان سے لیس ہو گئے یہ لوگ. جب 200-300 ہوگا 4-5-6 مہینے کے بعد، تو انہوں نے پھر ان کے جو وہ تھے سب سے پہلے مسلمان جو تھے یا جو ان کے لیڈر تھے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک خط لکھا کہ یا رسول اللہ، ہم یہاں پر موجود ہیں، آپ کی خدمت کے لیے موجود ہیں، اور ہمارے پاس اب اتنا سامان جمع ہو چکا ہے، اور اب آپ بتائیے ہمارے لیے کیا حکم ہے. حضور نے فرمایا دیکھیں مکے والوں سے مسلمانوں کا معاہدہ ہے، لیکن مدینہ کے مسلمانوں کا معاہدہ ہے، تو ہم تو مکہ والوں کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے، آپ کی مرضی، آپ جو چاہ کر سکتے ہیں. حضور نے کیا فرمایا
کہ بھئی آپ لوگ کسی بھی قانون کے اندر، کسی بھی معاہدے کے اندر میں نہیں آتے کیونکہ آپ مدینہ میں نہیں ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اب یہ لوگ کیا ہوا کہ یہ جب 6-8 مہینے میں جب ان کو ساز و سامان پکا ہو گیا، جمع ہو گیا، تو انہوں نے پھر مکے پر حملہ کرنے کی نیت سے سفر شروع کیا، اور یہ مکہ گئے، کیونکہ یہ لوگ مکہ کے کافروں سے، جس کو کہتے ہیں نا، بہت زیادہ تنگ تھے، کیونکہ یہ مظالم سہ کر آئے تھے، غلام تھے، مکہ میں انہوں نے تکلیفیں سہی تھی۔ اب یہ گئے اور مکہ میں نہیں گئے، مکہ سے باہر انہوں نے پڑاؤ ڈالا سارے ساز و سامان کے ساتھ، اور مکہ میں وارننگ دی کہ بولا ہم جنگ کرنے کو تیار ہیں اور ہم تم پر حملہ کرنے کو تیار ہیں، ہمارے ساتھ یہ اگر اپنی جان کی امان چاہتے ہو تو پھر مکہ سے فوراً اس طریقے سے اس رات تک باہر نکل جاؤ۔ اب مکہ کے کافروں کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسا روب ڈالا اس بات کے بعد کہ جو کافر تھے نا، وہ آہستہ 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 وہاں سے کوچ کرنا شروع ہو گئے۔ 2 سے 3 دن کے اندر جو نا کافر وہاں سے آہستہ آہستہ نکلنا شروع ہو گئے، بھاگنا شروع ہو گئے، جس طرح کو ہم ایک طریقے سے کہتے ہیں۔ جب ان کو سمجھ آ گئی کہ آدھے سے زیادہ کافر بھاگ چکے ہیں اور اب حملہ کرنے کی ان کے اندر طاقت ہی نہیں ہے، تو پھر یہ لوگ جو تھے یہ مکہ میں داخل نہیں ہوئے۔ انہوں نے پھر حضور کو پیغام پہنچایا کہ یا رسول اللہ اب میدان صاف ہے، اب آپ تشریف لا سکتے ہیں۔ تو پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے پورے قافلے کے ہمراہ، پورے مسلمانوں کے ہمراہ تشریف لائے، اور بغیر جنگ کیے، بغیر جنگ ہوئے، یعنی انہوں نے بھی جنگ تو نہیں کی تھی نا، یہ تو صرف انہوں نے ایک حملے کا ایک، جس کو کہتے ہیں کہ الرٹ جاری کیا تھا، حملہ کیا نہیں تھا۔ تو بغیر حملہ ہوئے الحمدللہ، بغیر تلوار اٹھے، صرف اللہ تعالیٰ کے کرم سے ایک معاہدے کی پاسداری کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پورا مکہ جو تھا وہ بغیر جنگ کے، بغیر پریشانی کے مسلمانوں کو عطا فرما دی۔ فتح مکہ کا جو بیک گراؤنڈ تھا وہ اس طریقے سے اس کا سینیریو بنا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے پھر مدینہ سے تشریف لائے، اور آپ بڑی عاجزی کے ساتھ پورے قافلے کے ساتھ تشریف لائے، اور پھر آپ مکہ میں داخل ہوئے۔ پھر وہ مکہ میں جو معاملات ہوئے کہ کسی کو، بہت ساروں کو معافی دے دی گئی، لیکن بہت ساروں کو معافی نہیں دی گئی، بہت ساروں کو مکہ بدر کیا گیا، ان کو مکہ سے نکال دیا گیا، اور بہت سارے جس کو کہتے ہیں معاملات آپ نے سنے ہی ہوں گے کہ اب جو حرم شریف میں داخل ہو جائے اس کو امان ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو امان ہے، لیکن ایک ناموں کی لسٹ تھی وہ جاری کر دی گئی کہ ان کو کسی قسم کی پناہ نہیں ملے گی، یہ ابھی اور اسی وقت مکہ چھوڑ کر وہاں یہاں سے چلے جائیں۔ تو کچھ نام ایسے تھے منافقین کے اور کفار کے کہ جن کو پناہ مطلب معافی نہیں دی گئی، اور ان کو، تو یہ جو ایک لوگوں کے اندر ایک بات مشہور ہے، لوگوں کے اندر ایک بات مشہور ہے کہ فتح مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کافروں کو معاف فرما دیا، اور حضور سے بڑھ کر کوئی معاف فرمانا، بالکل بے شک اس سے کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے، لیکن ان سے یہ بات چھپائی جاتی ہے کہ کچھ کافر ایسے بھی تھے، وہ اتنا حد لیول پہ چلے گئے تھے کہ حضور نے ان کو بھی معافی عطا نہیں فرمائی، وہ اتنا حد لیول پہ چلے گئے تھے کہ حضور نے ان کو معافی عطا نہیں فرمائی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام کے اندر رحم دلی ہے، لیکن رحم دلی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کافر کو بھی گلے لگا لو، یہودی کو بھی گلے لگا لو، ہندو کو بھی ساتھ بٹھا لو، عیسائی کو بھی ساتھ بٹھا لو، سب کے گلے میں ہاتھ ڈال لو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹھیک ہے، سب کے حقوق ہمیں جو اسلام نے سکھائے وہ ادا کرنے ہیں، لیکن اسلام کی حد کے مطابق، اسلام کی حد جو ہے اسی کے مطابق ہم ان کے حقوق ادا کریں گے۔ اس کے علاوہ جو حد اسلام نے رکھ دی، حضور نے قرآن مجید نے کیا فرمایا کہ یا ایھا الذین لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، کہ اے ایمان والو یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ تو آپ اس لیول کی اگر دوستی کریں گے جسے گہری دوستی کہتے ہیں، تو گہری دوستی کرنا بزرگوں نے فرمایا کہ ان سے جائز نہیں ہے۔ نارمل ایک تعلق ہے، کوئی آپ کے بلڈنگ میں، کوئی آپ کے علاقے میں ہندو رہتا ہے یا کوئی عیسائی رہتا ہے، اور ایک رسمی سا تعلق ہے، ہیلو ہائے، ہاں جی کیسے بس ٹھیک ہے، آپ یہ اس کو ہیلو ہائے کہتے ہیں، رسمی سا تعلق کہتے ہیں، تو رسمی سا تعلق رکھا جا سکتا ہے صرف اس نیت سے کہ یہ پڑوسی ہیں، لیکن گہری دوستی کرنا کسی عیسائی سے، کسی یہودی سے، کسی ہندو سے، اس سے بزرگوں نے بھی منع فرمایا، اور قرآن پاک کا یہ واضح حکم ہے۔ ٹھیک ہے، مختصر سی صورت ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ ایسی صورت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی اس صورت کو 3 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پورا قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اچھا، یہ ہے ثواب، پورا قرآن پڑھنے کے برابر نہیں ہے، یہ پورے قرآن پڑھنے کے ثواب کے برابر ہے۔
ٹھیک ہے. تو کوئی اگر یہ سوچے کہ میں نے 10 پارے پڑھ لیے ہیں اور اب 20 پارے رہ گئے ہیں لیکن میرا قرآن پڑھنے کی ہمت نہیں ہے، تو میں 2 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لوں تو 10 پارے وہ ہو گئے، اور 2 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لوں تو 2 مرتبہ میں 10 پاروں کے ایکویلنٹ یہ ہو جائے گا، تو مجھے قرآن کا ثواب مل جائے گا. تو اس کو ایک قرآن کا بھی ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ ایک قرآن کا ثواب تو 3 سورہ اخلاص سے، یہ 2 سورہ اخلاص پڑھی اور 10 پارے پڑھے، تو ابھی 10 پارے سے بھی پورے قرآن کا ثواب نہیں ملے گا، 2 سورہ اخلاص سے بھی پورے قرآن کا ثواب نہیں ملے گا. تو یہ جو 3 سورہ اخلاص کا کہا جاتا ہے، یا سورہ فاتحہ کے بارے میں بھی ہے کہ جو شخص 4 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے گا اس کو پورا قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا. تو 4 مرتبہ پڑھنے میں ہے کہ پورے قرآن کا ثواب ملے گا، پورے قرآن پڑھنے کے برابر نہیں ہو سکتا. پورے قرآن پڑھنے کے برابر کا مطلب کیا ہے کہ جب آپ پورا قرآن پڑھتے ہیں تو آپ کو ایک قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، لیکن یہ ہے قرآن پڑھنے کا ثواب. لیکن پورے قرآن میں کتنے حروف ہیں، وہ کتنے ہزار حروف ہیں. پورے قرآن میں کتنے ہزار حروف ہیں، یعنی 6666 تو صرف آیتیں ہیں، اور ہر آیت میں اگر منیمم آپ 30 حروف بھی لگا لیں تو یہ سمجھیں کہ کتنے، میرے خیال میں لاکھوں حروف پہ چلی جائے گی کہانی. تو ہر حروف پڑھنے پر 10 نیکی کا جو ثواب ہے وہ آپ کو صرف قرآن تھورولی پڑھنے میں ہی ملے گا. ٹھیک ہے. تو آپ جب قرآن ایک پورا ختم کریں گے سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک، تو اس میں آپ کو ایک قرآن پڑھنے کا ثواب تو ملے گا ہی ملے گا، ساتھ ساتھ جو قرآن دیکھنے کی عبادت کا ثواب ہے، قرآن کی تلاوت کرنے کی عبادت کا ثواب ہے، ایک ایک حرف پہ 10 نیکی کا جو ثواب ہے وہ اپنی جگہ ملے گا. سورہ فاتحہ 4 مرتبہ یا سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھنے میں یہ ثواب آپ کو نہیں ملے گا. سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھنے میں آپ کو ایک قرآن کا ملے گا، اور سورہ اخلاص کے جو حروف ہیں اس میں ایک حروف پڑھنے میں جو 10 سے ملٹیپلائی کر کے جو ثواب ملے گا وہ ملے گا بس لمیٹڈ الفابیٹس کا. باقی جو مین الفابیٹس جو قرآن پاک کے ہیں وہ قرآن پاک پڑھنے سے ہی ملے گا. ٹھیک ہے. اچھا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کفار آئے اور عجیب سے سوال کرنے لگے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ اللہ کون ہے. اچھا، اگر اللہ ایک ہے تو اکلوتا ہے تو کسی کی اولاد ہے. اچھا، اگر کسی کی اولاد نہیں ہے، کسی کی اولاد ہے تو کس کی اولاد ہے، اور اگر یہ کسی کی اولاد ہے تو کیا اس کی مزید اولاد ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی. اچھا، کھانا پینا کیا ہے، اس کو پالتا کون ہے. بہت مختلف قسم کے کفار نے سوالات کیے. جب یہ سارے سوالات کی لسٹ جمع ہو گئی، یہ میں آپ کو بہت مختصر سی تفسیر بتا رہا ہوں. جب سارے سوالات کی لسٹ جمع ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کو صرف ایک ہی صورت کے ذریعے جواب عطا فرمایا. اور وہ صورت کون سی تھی؟ سورہ اخلاص. کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے قل هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز. بے نیاز کا میں نے کیا ترجمہ بتایا تھا لاسٹ ٹائم، کیا معنی بتایا تھا؟ شاباش. کیا بتایا تھا؟ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم سب اس کے محتاج ہیں، اللہ کسی کا محتاج. اللہ الصمد. پھر فرمایا، پھر اگلے اعتراض کر لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے. ٹھیک ہے، جس کا میں نے لفظی ترجمہ کیا بتایا تھا آپ کو؟ نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ جنا گیا. یہ میں نے بہت خالص اردو میں کیا تھا، لیکن جو عام آسان ترجمہ آپ نے بتایا کیا کہ نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے. ولم یکل. اچھا، انہوں نے ایک اور اعتراض یہ بھی کیا تھا کہ اگر اچھا اللہ ایک ہے، کوئی اولاد بھی نہیں ہے، تو اس کی جیسا کوئی اور ہے، ہو سکتا ہے یہ ایک اور اسی جیسا بھی کوئی اور. اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی جواب عطا فرمایا کہ ولم یکل لہو کفوا احد، کہ اس کا ہمسر کوئی نہیں ہے. اچھا، کفو جو لفظ ہے نا، کفوا احد، کفو کہتے ہیں، یہ شرعی اصطلاح میں بھی یوز ہوتا ہے، اور اس طرح یوز ہوتا ہے کہ جب کسی کا رشتے کا معاملہ ہوتا ہے نا تو شرعی اصطلاح میں ایک کہتے ہیں کفو رشتہ. کفو رشتہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جس میں رشتہ ڈالا ہے جن لوگوں میں، وہ کفو ہے کہ نہیں ہے، یعنی وہ آپ کے حیثیت کے برابر ہے کہ نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں کفو ہونا، کہ یار یہ سمجھیں کہ حسب نسب میں بالکل برابر ہے، ایک ہی جیسا کمانا ہے، ایک ہی جیسا رہن سہن ہے، خاندان ایک جیسا ہے، تو یہ کفو ہے. اور ایک کہا جاتا ہے غیر کفو. غیر کفو یہ کہ سمجھیں کہ ایک سید
کہ یہاں رشتہ آ جائے غیر سید کا، ٹھیک ہے، جیسے سید زادی بچی ہے، لڑکی ہے، شہزادی ہے، اور اس کے کسی غیر سید کا رشتہ آ جائے تو وہ غیر کفو کہلائے گا، کیونکہ سید کے برابر کوئی ہو ہی نہیں سکتا نسب میں، ٹھیک ہے۔ تو اب اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو سیدہ ہے، سیدہ کا رشتہ صرف سید سے ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ وہی اس کا کفو ہے۔ ہاں اگر سیدہ کے لیے سید نہیں مل رہا تو پھر اس کے لیے دوسرا کفو ہے کہ وہ اس کے لیے کوئی عالم باعمل ہو، بہت زیادہ علم والا ہو، تو پھر وہ اس کا کفو بن سکتا ہے اگر سید اویلیبل نہیں تو، ورنہ سیدہ کے لیے سید کے علاوہ کوئی کفو نہیں۔ ہاں سید مرد جو ہے وہ کسی بھی عورت سے، دوسری غیر سیدہ سے بھی نکاح کر سکتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جو نسل ہے وہ مرد کے نام سے چلتی ہے، تو چونکہ مرد سید ہے تو نسل بھی سید آگے چلے گی۔ لیکن اگر کسی غیر سیدہ اور سیدہ کا غیر سید سے کر دیا جائے گا تو اس سیدہ ایک تو کفو نہیں ہوگا، اور دوسرا اس عورت سے جو اولاد پیدا ہوگی اس کا جو سلسلہ ہے سید ہونے کا وہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ وہ جو مرد ہے نسب تو اس سے چلنا ہے، تو مرد سید نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ سیدہ کا جو ہے کفو جو ہے وہ صرف سید ہی ہے۔ تو یہاں پر جو فرمایا گیا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کہ اس کا کوئی کفو نہیں ہے۔ کفو کا معنی کیا ہوا؟ برابری، یعنی اس کے جیسا کوئی نہیں، اس کا ہمسر کوئی نہیں۔ اور ہمسر کا معنی ہے اس کے جیسی طاقتوں والا، اس کے جیسی صفتوں والا، اس کے جیسی طاقتوں والا، اس کے جیسی قدرتوں والا وہ کوئی ہے بھی نہیں، ہو بھی نہیں سکتا، اور ہونا ممکن ہی نہیں۔ مطلب مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے صفات جیسی صفات کسی کے لیے مان لینا شرک ہے۔ کیا عقیدہ ہے؟ اللہ کی صفات جیسی صفات کسی اور کے لیے مان لینا کیا ہے؟ شرک ہے۔ شرک میں صفات ہے، بالکل یہ ہے شرک ہی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ایک بات واضح کرتا چلو کہ کچھ صفات ایسی ہوتی ہیں کہ جو حقیقی طور پر اللہ تعالیٰ ہی کی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی ایسی صفات عطا فرمائی، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطائی ہوتی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر حقیقت میں مدد کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ لیکن مجھے پانی چاہیے تھا، آپ نے کولر سے مجھے بھر کر دیا، تو یہ آپ نے میری مدد کی نا۔ اب یہاں پر تو مدد میری کسی انسان نے کی، اللہ تعالیٰ نے تو نہیں کی ہے، لیکن ہوئی اللہ ہی کی طرف سے انسان کے ذریعے ہوئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری صفات کا مظہر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بہت سارے مقامات پر انسان کو بناتا ہے کہ مدد اللہ تعالیٰ کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس مدد کا مظہر کون ہوتا ہے؟ مظہر کا معنی کیا ہے؟ اس کے ظاہر ہونے کی جگہ، یعنی مدد کے ظاہر ہونے کی جگہ کون ہوئے؟ وہ ہمارے بھائی ہوئے جنہوں نے مجھے پانی دیا، سمجھ آئی؟ اچھا مجھے بہت بیمار ہو گیا ہے، مجھے اپنا علاج کرانا ہے، میں کس کے پاس جاؤں گا؟ ڈاکٹر کے پاس۔ حقیقت میں شافی کون ہے؟ یا شافی انت شافی کون ہے؟ اللہ کی ذات، لیکن یہاں پر میں علاج کس کے پاس جا رہا ہوں کرانے کے لیے؟ ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں۔ تو شفا دینے والی ذات اللہ ہی کی ہے، لیکن اس کی اس شفا والی صفت کا جو مظہر ہے وہ مظہر اس وقت ڈاکٹر بن گیا۔ صفت اللہ ہی کی ہے، لیکن اللہ اس صفت کو انسان کے ذریعے سے دنیا کے اندر رسائی عطا فرماتا ہے۔ اچھا اب اس میں بہت ساری صفات آ گئیں، جس میں یہ ظاہری صفات بھی آ گئیں جو آپ کو میں نے بتائیں، مدد کرنے والی، اور پھر اس میں بہت ساری ایسی صفات ہوتی ہیں جو انسان غائبانہ طور پر اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے تھرو آپ کی کروا رہا ہوتا ہے۔ یعنی آپ جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ ہمارے معاشرے میں میں بھی اس میں شامل ہوں، آپ بھی ہوں گے، کہ ہم لوگ الحمدللہ مزارات اولیاء پر جاتے ہیں۔ ہم اس نیت سے نہیں جاتے کہ یہ مزار جو صاحب مزار ہیں یہ خود ہماری مدد کریں گے، نہیں، صاحب مزار ہماری مدد حقیقی طور پر نہیں کر سکتے، کیونکہ حقیقی طور پر مدد کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ ہاں صاحب مزار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہونے والی مدد کا مظہر بنیں گے۔ اچھا مظہر بننے کے لیے ہوتا کیا ہے؟ مظہر بننے کے لیے بھی، صفات کا مظہر بننے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص کرم چاہیے ہوتا ہے، ایک خاص کرم نوائی چاہیے ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے، تبھی آپ اس کی صفات کا مظہر بن سکتے ہیں۔
جیسے مثال کے طور پر اگر کسی کے اولاد نہیں ہو رہی تھی تو اولاد دینے والی ذات تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی، لیکن ہوا کیا کہ آپ کسی بزرگ کے مزار پر گئے اور آپ نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ تو مجھے اولاد عطا فرما، میں ان بزرگ کے مزار پر آیا ہوں اور دعا میں تجھی سے مانگتا ہوں، عطا کرنے والی ذات تیری۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کسی اللہ کے نیک بندے کے قرب میں جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا جو مقام ہوتا ہے ان کی ظاہری زندگی میں بھی اور ان کی زندگی سے چلے جانے کے بعد بھی اس مقامات پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی رہتی ہیں۔ تو جب آپ ان رحمتوں اور برکتوں کی دیوار کے اندر جا کر جب کوئی دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو فوراً قبول فرماتا ہے اور دعا قبول ہو جاتی ہے اور آپ کو اللہ تعالیٰ اولاد بھی عطا فرما دیتا ہے۔ تو اب ہوا کیا کہ آپ بیسیکلی وہ جو صاحب مزار تھے وہ ایک مظہر بنے اس صفت کا، یا دعا کی قبولیت کا ایک سبب بن گئے، تو یہ بھی اللہ کا کرم ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ اس طرح ورک کرتی ہیں۔ ہاں بات یہی ہے کہ اللہ جیسی صفات کسی کے لیے مان لینا شرک ہے۔ تو ہم اگر کسی بزرگ کے لیے کہتے ہیں کہ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ قرآن مجید میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، لیکن آگے واضح طور پر لکھا ہے بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے۔ تو اللہ کے حکم سے جب ہے تو اس میں تو کوئی حرج ہی نہیں ہے، اللہ کی عطا سے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے پاس سے اپنی طاقت سے مردوں کو زندہ کرتے تھے تو وہ شرک ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور کسی کے لیے بھی یہ بات مانے، کسی کے لیے بھی یہ بات مانے تو وہ شرک بھی صفات ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے جیسی نہ ہی کسی کی ذات ہے اور نہ ہی کسی کی صفات ہے۔ اللہ کے جیسی صفات بھی کسی کی نہیں ہو سکتی، اللہ کے جیسی ذات بھی کسی کی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ مختصر سا اس کو سمجھیں گے ایک سورہ اخلاص کا تفسیر تھی۔ اگلی کلاس میں انشاءاللہ تعالی جو سورہ فلق ہے اور سورہ ناس ہے اس کا ترجمہ بھی ہم کریں گے انشاءاللہ، اور اس کی مختصر سی تفسیر بھی اللہ چاہا تو سماعت کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی کلاس آخری ہوگی انشاءاللہ تعالی، اور اس کے بعد پھر جو اسناد جو بنٹنے کا جو سلسلہ ہے وہ ہمارے آپ کو عمران بھائی بتا ہی دیں گے کہ وہ کیا طریقہ ہے۔ جی 9 جون کو انشاءاللہ تعالی آپ کی جامع مسجد الفلاح میں عشاء کی نماز کے بعد درس قرآن ہے، آدھا گھنٹہ عشاء کی نماز 99% 9:15 بجے ہی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور 9:15 بجے کے بعد 9:30 بجے بیان شروع ہوگا اور 10 بجے تک تقریباً بیان شروع ہوگا، اور بیان کے فوراً بعد انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں میں ہم انشاءاللہ مختصر جو نا تقریب میں سرٹیفکیٹ آپ کے میں آپ لوگ تقسیم کریں گے، اور 10:15 بجے انشاءاللہ تعالی آپ اس محفل سے اللہ نے چاہا تو فارغ بھی ہو جائیں گے۔ تو اس محفل میں اگر ہو سکے تو اپنے کزنس کو، اپنے گھر والوں کو جن کو لا سکتے ہیں بلائیں۔ کزنس کو میں اس لیے کہہ رہا ہوں، بھائیوں کو اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ اگلی جو ہماری کوئی بھی کورس شروع ہونے والا ہو جب وہ آپ کو سرٹیفکیٹ لیتا ہوا دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے ان کے اندر بھی ایک جذبہ بیدار ہو کہ وہ انشاءاللہ اگلا جو بھی ہمارا کورس شروع ہونے والا ہے اس کے اندر وہ بھی شرکت کرے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ السلام علیکم۔